أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق علیہ. محترم حاضرین، ایک دن کا واقعہ ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے باہر سر پر ٹوپی لگائے ایک شخص کھڑا ہوا تھا. وہ وہاں پر کوئی سامان بیچ رہا تھا. لوگ اس کے اطراف میں جمع تھے. قریب پہنچنے پر پتہ چلا کہ وہ شہد بیچ رہا ہے. اس کے سامنے شہد کا ایک بڑا سا برتن ہے جس میں شہد کے ساتھ ساتھ شہد کا چھتا بھی رکھا ہوا ہے. لوگوں کو وہ یقین دلا رہا ہے کہ یہ شہد اصلی ہے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے، اور وہ اصل کی قیمت حاصل کرنا چاہتا ہے لوگوں کا اعتماد حاصل کر کے. وہیں کچھ ایسے افراد بھی تھے جو اس کا شہد دیکھ کر آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اس شہد کے اندر ملاوٹ ہے، اس میں گڑ ملایا گیا ہے اور اس کا ہمیں کافی زیادہ تجربہ بھی ہے. لہذا تجرباتی طور پر ایک بزرگ انسان نے اسی جگہ پر اسے یہ ثابت کر دیا کہ اس شہد کے اندر ملاوٹ موجود ہے. اس طرح سے جمعہ کا دن مسجد کے دروازے کے باہر نماز پڑھ کر نکلنے والے مصلیوں کے سامنے ایک مسلمان اپنے سر پر ٹوپی لگائے جمعہ کی نماز پڑھ کر ایک ایسا سامان بیچ رہا ہے جس سامان کی مسلمانوں کے نزدیک بڑی اہمیت ہے. مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند تھا. مسلمان اسے صرف کھانے کے طور پر استعمال نہیں کرتا بلکہ وہ سنت سمجھ کر بھی استعمال کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو شفا بھی بتایا ہے. لہذا کوئی بیمار مسلمان اس شہد کے ذریعے اپنی بیماری کا علاج کرنا بھی چاہتا ہے. اور ایسی جگہ پر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہوئے، ملاوٹی کاروبار کرتے ہوئے ایک مسلمان مسجد کے سامنے تجارت کر رہا ہے. نہ تجارت کرنے والے کو کسی چیز کا ڈر اور خوف ہے، اور نہ خریدنے والوں کو یقین ہے کہ یہ 100% صحیح ہے. بیچنے والا وہ ملاوٹی شہد بیچ رہا ہے
خریدنے والے مسلمانوں کو پتہ ہے کہ کچھ تو ملاوٹ ہے، پھر بھی وہ خرید رہے ہیں۔ اس طرح سے اگر ہم دنیا کے دیگر امور میں دیکھیں تو تقریباً ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی کے مستعمل چیزوں میں اکثر ملاوٹیں ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ دودھ بیچنے والا شخص یہ کہتا ہے کہ بغیر پانی کا دودھ اتنے روپے میں اور پانی کے ساتھ اتنے روپے میں، اور میں وہ دودھ خریدتا ہوں جس میں پانی ملا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کی قیمت کم ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ رات کے وقت میں گشت کر رہے تھے تو ایک گھر کے اندر سے آواز آئی۔ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، بیٹی دودھ میں پانی ملاؤ۔ بیٹی نے کہا، ماں، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے منع کیا ہے۔ تو ماں نے کہا، بیٹی رات کا وقت ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، گھر کا دروازہ بند ہے، امیر المؤمنین اپنے محل میں اپنے گھر پر ہیں، اگر آپ نے یہاں دودھ میں پانی ملا لیا تو یہ امیر المؤمنین کہاں دیکھیں گے؟ تو بیٹی نے جواب دیا تھا، فَإِن كَانَ عُمَرُ لَا يَرَانَا فَإِنَّ رَبَّ عُمَرْ يَرَانَا۔ اگر عمر فاروق ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا؟ عمر کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ملاوٹی کاروبار کرنے والے یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں خدا کا خوف نہیں ہوتا، جنہیں اپنے محاسبے کا ڈر نہیں ہوتا، جنہیں اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ رب کے دربار میں جب حساب لیا جائے گا تو اس کمائی ہوئی دولت کا وہ حساب کیسے دیں گے کہ آپ نے سامان اصلی بتا کر بیچا تھا، اصلی کی قیمت آپ نے لیا تھا، لیکن جس کو آپ نے بیچا اس کو تو نقلی پہنچا، یعنی سامان کم دیا، پیسہ زیادہ لیا، یہ ناحق کاروبار یہ آپ کے لیے حرام تھا۔ تو اس طرح سے حرام کاروبار کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرنے والا ہے۔ یہ ہمارے ملک کا یا دنیا کا بہت بڑا کرپشن ہے۔ دنیا کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں ملاوٹ ہوتی ہے، ملاوٹی کاروبار تقریباً ہر میدان میں ہمیں نظر آتا ہے۔ حتیٰ کہ کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض بلڈنگیں مکمل ہونے سے پہلے گر جاتی ہیں، اس لیے کہ وہاں کرپشن ہوا ہے، وہاں ملاوٹی کاروبار ہوا ہے۔ کوئی بھی میدان آپ دیکھ لیں، تجارت کا کوئی ایسا میدان بچا ہوا نہیں ہے جہاں ملاوٹ نہ ہوتی ہو۔ تو دنیا کمانے والے، پیسہ کمانے والے ملاوٹی کاروبار کر رہے ہیں، بھلا ایسے وقت میں دین کا کاروبار کرنے والے ملاوٹی کاروبار سے کیسے پیچھے رہیں گے؟ لہٰذا وہ لوگ جن کی شکل و صورت علماء جیسی تھی، جن کا کام مسجد میں لوگوں کی امامت کرنا تھا، جن کا کام مدرسے میں بیٹھ کر قوم کے بچوں کو صحیح رہنما بنانا تھا، جنہیں دنیا و آخرت کی فکر دلانی تھی، جنہیں جنت کو حاصل کرنے کا طریقہ سکھانا تھا، آخر یہ دنیا کے کاروبار کو دیکھ کر بھلا وہ ملاوٹی کاروبار سے کیسے دور رہ سکتے تھے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی ملاوٹوں کی دوڑ میں، اس کرپشن کے دور میں ملک کے یا دنیا کے بہت سے علماء اکرام کود پڑے اور دین میں ملاوٹ کرنے لگے، نمازوں میں ملاوٹ ہونے لگی، روزوں میں ملاوٹیں کی جانے لگی، ذکر و اذکار میں ملاوٹیں کی جانے لگی، اور ملاوٹوں کا یہ کرپشن کا بازار اتنا زیادہ گرم ہو گیا کہ جیسے آج آپ دودھ دیکھ کر یہ نہیں پہچان سکتے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے، ایسے ہی آپ کسی عالم سے کوئی مسئلہ سنتے ہو تو آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ
کہ یہ صحیح ہے یا بدعت ہے، یہ عبادت نبی کی سنت ہے یا یہ بدعت ہے، اس پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا عمل تھا یا نہیں تھا۔ مسلمانوں کو آج یہی شکایت ہے کہ آخر ہم دین لیں تو کہاں سے لیں، کن سے سوال کریں، اس لیے کہ جگہ جگہ بدعت اور بدعت اور بدعت ہیں۔ جہاں دیکھو وہاں ملاوٹی کاروبار نظر آتا ہے۔ ملاوٹی کاروبار کرنے والے اتنے دھڑلے سے، اتنی ہمت سے، اتنی جرأت سے، اتنے بلا خوف و خطر کے ساتھ دین کے اندر ملاوٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے ملاوٹی کاروبار میں ان کا ساتھ نہیں دیا تو وہ آپ کو معاشرے میں بائیکاٹ کر دیں گے، وہ آپ کو اپنی مساجد سے دور کر دیں گے، وہ آپ کو سلام کرنا بند کر دیں گے، حدیث کا مذاق اڑائیں گے، سنت پر عمل کرنے کی بنا پر آپ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ اس لیے کہ ملاوٹی کاروبار میں وہی لوگ ان کا ساتھ دے سکتے ہیں جن کے دلوں میں کرپشن موجود ہے۔ ایماندار آفیسر، ایماندار انجینئر جیسے معاشرے میں کام نہیں کر پاتا ہے، کرپشن کرنے والے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کا تبادلہ کرنے لگتے ہیں، اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، ایسے ہی دین کے کاموں میں کرپشن کرنے والے حق بولنے والوں کو قبول نہیں کرتے، حدیثیں سنانے والوں کو قبول نہیں کرتے، صحیح تعلیم دینے والوں کو برداشت نہیں کرتے۔ آپ کتاب و سنت کا راستہ بتائیے، نبی کی سنت کی باتیں کہیے تو وہ آپ سے نفرت کرنے لگیں گے، آپ کو گالیاں دینے لگیں گے۔ اور ابھی جو مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول کا مہینہ، آپ نے بار بار ایک ترانہ سنا ہوگا کہ سبھی تو جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیسیوں کے، یعنی جو یہ جشن نہیں مناتا ہے، جو یہ میلہ نہیں نکالتا ہے، جو یہ جلوس میں نہیں چلتا ہے، جو یہ جھنڈیاں نہیں لگاتا ہے، جو یہ الگ الگ قسم کے دھینگا مستی نہیں کرتا ہے، یہ بازاروں میں گلی کوچوں میں شور شرابے نہیں کرتا ہے، گویا کہ وہ ابلیس ہیں، ان کو ابلیس کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم ہوا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آئے اور انہوں نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، آپ نے نہیں دیکھا کہ ابھی آپ کی اس مسجد میں کچھ لوگ حلقہ بنائے بیٹھے ہیں، ان کے درمیان میں ایک ذمہ دار شخص ہے، کئی حلقے بنے ہوئے ہیں، ہر حلقے میں ایک ذمہ دار ہے، وہ کہتا ہے کبیرو میاں، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ اس حلقے کے لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 100 مرتبہ کہتے ہیں۔ پھر کہتا ہے سبحو میاں، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، تو وہ حلقے کے لوگ 100 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ پھر کہتا ہے ہللو میاں، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، تو وہ لوگ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ابو موسیٰ اشعری سے، آپ نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا میں نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اپنے ساتھ مسجد میں لے گئے، اور آپ نے بھی دیکھا کہ مسجد میں ابھی تک وہ حلقے موجود تھے۔ آپ ان کے پاس پہنچتے ہیں اور سوال کرتے ہیں ما ھذا الذی اراکم تصنعون، یہ جو کام آپ لوگ کر رہے ہو یہ کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی کوفہ کی مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور جو حلقے بنے ہوئے ہیں ان سے کہتے ہیں ما ھذا الذی اراکم تصنعون، یہ جو آپ کام کر رہے ہو یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں حسن نعد به التکبیر والتحلیل والتسبیح، لوگ کہتے ہیں اے ابو عبد الرحمن یہ کچھ کنکریاں ہیں، ان پر ہم اللہ اکبر الحمدللہ لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، ہم یہ تسبیحات یہ تکبیرات پڑھ رہے ہیں ان دانوں پر ان کنکریوں پر۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ویحکم یا امت محمد، اے امت محمد تمہارا برا ہو، تمہارا ستیاناش ہو، تمہارا برا ہو۔ ویحکم یا امت محمد
हाउलाई सहाबतु नबिय्यिकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवाफिरून, सहाबा की ये जमात अभी तुम्हारे दरमियान मौजूद है, अभी बहुत जमाना गुजरा नहीं है, अभी ये दुनिया के बेहतरीन लोगों की जमात अभी आपके दरमियान मौजूद है। वहादिही सियाबुहु लम तबला, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कपड़े अभी पुराने नहीं हुए, इंतकाल होके अभी चंद ही महीने हुए हैं, आपके कपड़े अभी मौजूद हैं। वानियतुहु लम तुक्सर, और नबी के घराने के बर्तन अभी टूटे नहीं हैं। मतलब कहने का ये था कि नबी को इस दुनिया से गए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, नबी के शागिर्द आपके दरमियान में मौजूद हैं, और उनके होते हुए आप ये हरकतें कर रहे हो, उनके होते हुए आप ये काम कर रहे हो। तो उन्होंने कहा मा अरदना इल्लल खैर, मा अरदना इल्लल खैर, ए अबू अब्दुर्रहमान, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा चाहते हैं, हमने कौन सा गलत काम किया हुआ है? अल्लाह अकबर कहना गलत है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना गलत है, क्या सुभान अल्लाह कहना गलत है? अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं वकम मिन मुरीदिन लिल खैर लम युसिबहु, दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो खैर के नाम से बहुत से खैर के काम करना चाहते हैं, लेकिन वो खैर को नहीं पहुंच पाते, वो खैर को नहीं पहुंच पाते, इसलिए कि आप जो खैर का काम कर रहे हो, या तो ये खैर का काम नबी के खैर के काम से बेहतर है, और मुफ्ततिहु बाबि ज़लालतिन, या फिर तुम लोग गुमराही का दरवाजा खोल रहे हो। अगर वाकई ये खैर का काम होता, इस तरह हल्के बनाकर जिक्र करना, अल्लाह अकबर कहना, सुभान अल्लाह कहना, ये खैर का काम होता, तो ये खैर का काम नबी ने भी किया होता, ये खैर का काम अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने किया होता, ये सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने किया होता। अगर ये खैर था तो उन्होंने किया होता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अगर वो खैर का काम उन्होंने नहीं किया है तो इस काम को खैर का काम समझना ये गुमराही है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको नसीहत कर दी। इस वाक़ये पर आप गौर करें, अंदाजा होगा कि आम तौर पर जब लोगों से कहा जाता है कि बिदात ये गलत काम है, बिदात गुमराही है, कुल्लु बिदातिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है, तो लोग सवाल करते हैं हमने कौन सा बिदात वाला काम किया है? हम तो नमाज ही पढ़ रहे हैं ना, हम तो जिक्र अज़कार ही तो कर रहे हैं, हम तो फला तस्बीह तो गिन रहे हैं, हम तो फला दिन लोगों को खाना ही तो खिला रहे हैं, हम लोगों को दावत ही तो दे रहे हैं। ये बज़ाहिर तो खैर के काम नजर आ रहे हैं, ऐसे ही तो खैर के काम वहां भी नजर आए थे। उन खैर के कामों को दिखाई देने के बावजूद भी अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था ये बिदात है, ये बिदात है। जिक्र अज़कार करना जायज है, लेकिन आपका ये जो तरीका है हल्के बनाकर दानों पर और कंकरियों पर गिनना, ये बिदात है, इसलिए कि नबी का ये अमल नहीं था। नबी फरमाते हैं मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, जो हमारे दीन में, जो हमारी इबादतों में, जो हमारे अहकामात में नई चीज अपनी जानिब से ईजाद कर देता है, फहुव रद्दुन, उसका वो अमल मरदूद होगा। अब कोई सवाल करता है ये पंखा नबी के जमाने में नहीं था, तो फिर क्या ये भी बिदात है? ये माइक नबी के जमाने में नहीं था, तो क्या ये भी बिदात है? ये मोबाइल नबी के जमाने में नहीं था, तो क्या ये भी बिदात है? लोग इस तरह से बिदात को, जो बिदात का कारोबार करते हैं, वो इन चीजों को दीनी चीजों से मिलाकर लोगों को गुमराह करने लगते हैं। ये दुनिया की चीजों में तरक्कियात को बिदात नहीं कहते हैं। एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग बन गई, आप घोड़े पर सवारी करते करते जहाज में सवारी करने लगे, ये नबी के जमाने में नहीं था, ये बिदात नहीं है। बिदात कहते हैं दीन के कामों में नई चीज का ईजाद करना, इबादत के कामों में नई चीजों का ईजाद करना। वह इबादत जो नबी ने नहीं किया था, आप वो इबादत ईजाद कर रहे हो, ये बिदात है।
مثال کے طور پر ہمارے پاس 2 عیدیں ہیں، ہمارے پاس 2 عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر۔ اب اگر ان 2 عید کے علاوہ کوئی ایک نئی عید کا ایجاد کرتا ہے اور اس کو عید الاعیاد کہہ دیتا ہے، ربیع الاول کے مہینے میں عیدوں کی عید مناتا ہے، اس میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس میں خطبہ دیتا ہے، بظاہر خطبہ دینا غلط نظر نہیں آتا، نماز پڑھنا تو گناہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن چونکہ یہ کام نبی نے نہیں کیا تھا، یہ خلفائے راشدین نے نہیں کیا تھا، یہ عشرہ مبشرہ نے نہیں کیا تھا، یہ 4 اماموں نے بھی نہیں کیا تھا، لہٰذا آپ کا یہ کام بدعت ہے۔ دین کے کاموں میں نئی چیز ایجاد کرنے کو بدعت کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا تاکید کے ساتھ بدعت سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ جب بھی آپ خطبہ دیا کرتے تھے آپ کہتے تھے ایاکم محدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہمیشہ جمعہ کے خطبوں میں بھی یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں، لوگوں دین کے اندر نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچو، اس لیے کہ دین میں ایجاد کردہ نئی چیزیں یہ بدعت ہیں، اور ہر بدعت کسی بھی قسم کی بدعت وہ گمراہی ہے، اور یہ گمراہی آپ کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کئی مرتبہ تاکید کی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراہا حسنتا فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ۔ جو انسان دین کے اندر نئی چیز داخل کرتا ہے، عبادت میں کوئی نئی عبادت ملا دیتا ہے، یعنی یہ دین میں ملاوٹی کاروبار کرپشن کرتا ہے، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو نئی چیز ایجاد کرتا ہے دین کے اندر اور پھر اس کام کو اچھا سمجھتا ہے، ایجاد بھی کرتا ہے، اپنی طرف سے ملاتا ہے اور پھر اس کو اچھا بھی مان لیتا ہے، فقط زعم ان محمدن خان الرسالہ، گویا کہ وہ آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی نے خیانت کی ہے، نبی نے 2 عیدیں بتائی تھی، ہم مسلمان 3 عیدیں مناتے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ نبی نے خیانت کیا، ہمیں تیسری عید کے بارے میں بتایا نہیں، اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کا کام تھا دین کی ساری باتیں بتا دینا، یہ کام انہوں نے نہیں بتایا، بتانے سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، لہٰذا انہوں نے دین میں خیانت کیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں بدعات کا ارتکاب کرنے والے نبی کو خیانت کرنے والا ثابت کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، دین مکمل ہو چکا ہے، اب دین کے اندر کمی زیادتی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہیں پر کوئی گنجائش باقی نہیں، کوئی راستہ باقی نہیں ہے۔ ایک صحابی نبی کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ میں وہ کام کروں، وہ عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں بتایا، روزے، زکوٰۃ، حج کے بارے میں بتایا، چند اوامر سننے کے بعد وہ صحابی جانے لگے، اور جاتے ہوئے وہ کہتے ہیں واللہ لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص من، قسم اللہ کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جتنی باتیں مجھے بتائی ہیں میں اس میں نہ کسی چیز کا اضافہ کروں گا نہ اس میں سے کچھ گھٹاؤں گا، نہ کچھ بڑھاؤں گا نہ کچھ گھٹاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جو ان کے اطراف میں موجود تھے ان سے کہتے ہیں من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، جو شخص دنیا میں کسی جنتی انسان کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اسے دیکھ لے، یعنی جس شخص نے یہ عہد کر لیا کہ دین میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں کرے گا، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو جو انسان دین کے اندر نئی چیزوں کو ایجاد کرتا ہے سب سے پہلے وہ نبی کو خائن مانتا ہے، خیانت کرنے والا مانتا ہے۔ اسی طرح سے دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے والے، بدعات کا کاروبار کرنے والے، بدعات پر عمل کرنے والے وہ حقیقت میں سنت کے دشمن بھی ہوتے ہیں۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا ایاکم اصحاب الہوا، اے لوگوں بدعتیوں سے دور رہو، اے لوگوں بدعتیوں سے دور رہو، فإنہم اعداء السنن، اس لیے کہ بدعتی سنتوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں، آج سے تقریباً 1400 سال پہلے کی بات ہے، جب انہوں نے کہا تھا جو بدعتی ہوتا ہے وہ سنتوں کا دشمن ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کی جو سنت ہے، ہمارا جو دین ہے 1400 سال پرانا دین ہے، جس کی تکمیل 1400 سال پہلے ہو چکی ہے۔ اب اس میں کسی چیز کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن 1400 سال پہلے بنایا ہوا نازل کردہ دین قیامت تک کے لیے نیا ہی نظر آئے گا۔ قیامت تک کے لیے جتنی قومیں اس دنیا کے اندر آتی جائیں گی، جتنے مسائل پیدا ہوتے جائیں گے، ان تمام مسائل کا حل وہ 1400 سال پہلے نازل کردہ دین کے اندر اس کو دکھائی دے گا۔ اسے حل کرنے کے لیے اب کسی نئے احکامات کے، نئے دین کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دین یقیناً پرانا ہے، لیکن قیامت تک کے اس کے اثرات باقی رہنے والے ہیں، قیامت تک کے لیے وہ کارگر ہیں۔ اس لیے کہ اب کوئی نیا دین یا نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کہا تھا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو ایسا عمل کرے جس پر ہمارا عمل نہیں ہے وہ مردود ہے۔ تو بدعات پر عمل کرنے والے نبی کو خائن سمجھتے ہیں، بدعات پر عمل کرنے والے سنت رسول کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدعتی کبھی بھی ایک بدعت پر باقی نہیں رہتا، سال بسال اس کی بدعت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس ماحول میں آپ رہتے ہیں، آپ بدعت کا ارتکاب کرنے والوں کو دیکھتے رہیں، ہر سال ان کے اندر نئی نئی چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے، ہر سال نئے نئے مناظر دکھائی دیتے ہیں۔ گزشتہ سال 2020 میں کچھ الگ تھا، 2021 میں کچھ تماشا الگ نظر آئے گا، 22 میں کچھ الگ دکھائی دے گا، 23 میں کچھ الگ نظر آئے گا۔ اب جو لوگ 2000 میں دیکھا کرتے تھے کسی بدعت کو، آج 20 سال کے بعد وہی بدعت کی شکل ان کو بدلی ہوئی نظر آئے گی۔ ہر سال بدعات میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما یأتی علی الناس زمان الا حدثوا فیہ بدعتا، لوگوں پر جب بھی کوئی نیا سال آتا ہے اس نئے سال میں کوئی نہ کوئی نئی بدعت ایجاد کر دیتے ہیں۔ واماتوا فیہ سنتا، لیکن صرف بدعت ایجاد نہیں کرتے، بدعات کے ایجاد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک سنت کو ختم کر دیتے ہیں۔ حتی تحیا البدع وتموت السنن، یہاں تک کہ بدعتیں پنپتی رہتی ہیں، بدعات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، بدعتیں پھلتی پھولتی نظر آتی ہیں، اور ان کے درمیان سنتیں مرتی ہوئی نظر آتی ہیں، مٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان بدعات کا ارتکاب کرتا ہے وہ اس جگہ سے ایک سنت کو ختم کر دیتا ہے۔ امام ایوب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بدعات کا ارتکاب کرنے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ مزداد لصاحب بدعت الا زاد من اللہ بعدا، صاحب بدعت جب بھی بدعت کا ارتکاب کرتا رہتا ہے اتنا ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو بدعات یہ حقیقت میں ان مسلمانوں کو اللہ سے دور کرنے والی، یہ سنت سے متنفر کرنے والی، نبی کی سنتوں سے نبی سے دور کرنے والی ہیں۔ بدعات کا برا اثر یہیں پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ بدعات کے برے اثرات مسلمانوں کے درمیان نظر آتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں مسلمانوں میں جو دشمنیاں ہیں، مسلمانوں کے درمیان آپس میں جو نفرتیں ہیں، مسلک کے نام سے علماء کراموں کے دلوں میں جو بغض اور نفرت بھری ہوئی ہیں، یہ مساجد اور یہ مدارس جو مسلمانوں کو بانٹنے کا کام کر رہے ہیں وہ بدعت کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ سب بدعت کی وجہ سے ہیں۔ آج یہ مسلمان یہ فنا ہے، یہ مسجد فنا کی ہے، یہ مدرسہ فنا کا ہے، اس مسجد میں داخل ہونا ہمارے لیے جائز نہیں، اس مدرسے میں ہم نے بچوں کو پڑھانا ہمارے لیے درست نہیں، یہ عالم سے ملاقات کرنا، اس سے سلام کرنا ہمارے لیے جائز نہیں،
یہ مسلمانوں کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، کافروں کے سامنے جاتے ہیں، سر جھکا کر آداب کرتے ہیں۔ کوئی بھی کافر ہو، کسی بھی پارٹی کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، تمام کفار سے ملاقات کرتے ہیں ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، عزت کے ساتھ۔ لیکن ایک مسلک والا مسلمان دوسرے مسلک کے مسلمانوں سے ملے تب اس کے چہروں کا عالم دیکھیے، اس کی آنکھیں دیکھ لیجئے، اس کے اخلاق کو دیکھ لیے، اس کے تیور کو دیکھیے۔ ایک مسلک کا عالم دوسرے مسلک کے عالم سے ملے تب ان کا انداز دیکھ لیجئے، آپ کو پتا چلے گا کہ یہ علماء آپس میں کتنی نفرت کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں کتنا بغض اور کتنا حسد ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا قرآن تو ایک ہے، ہمارے نبی بھی ایک ہیں، ہمارا دین بھی تو ایک ہے، پھر مسلمان آپس میں اتنے بڑے دشمن کیوں؟ جبکہ نبی نے فرمایا، قرآن نے فرمایا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں مسلمان کا جانی دشمن ہے، مسلمان اپنے ایک دوسرے سے شادی بیاہ تک نہیں کرتا ہے، یہ مسئلہ کی دشمنیوں کی بنا پر۔ یہ بدعات کا بڑا کردار ہے۔ جب مسلمانوں میں بدعتیں پنپنے لگی، مسلمان دین سے دور ہونے لگے، دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے لگے، وہاں فرقے بننے لگے۔ یہ فلاں فرقہ ہے جو یہ فلاں اور فلاں بدعت کا کاروبار کرتے ہیں، یہ فلاں فرقہ ہے ان کے پاس یہ اور یہ بدعتیں ہیں۔ یہ جو فرقے بنے ہوئے ہیں یہ بدعات کی وجہ سے، اور یہ درگاہوں پر جانا، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، یہ چادریں چڑھانا، یہ بھی دین کے اندر بدعت ہے، یہ بھی دین کے اندر بدعت ہے جو شرک تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ نبی نے تو ہم کو اس سے منع فرمایا تھا۔ تو مسلمان آج بدعات کی وجہ سے آپس میں دشمن بنے ہوئے ہیں، اور یہ بدعتیں مسلمانوں کی معیشت کو تباہ کر رہی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے بس بدعت ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، عید الاعیاد منا رہے ہیں، میلے لگا رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے اس سے؟ ہوتا کیا ہے؟ اس سے مسلمانوں کی معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ مسلمان لاکھوں روپے کے جلسے کر رہے ہیں اپنے ان بدعتوں کو جائز قرار دینے کے لیے، مسلمان لاکھوں روپے کی کتابیں لکھ رہے ہیں، مسلمان ہزاروں لاکھوں روپے سے وہ کتابیں خرید رہے ہیں یہ بدعات کو پھیلانے کے لیے، اور مسلمان اس طرح سے بدعات کے کاموں کے لیے یہ جھنڈوں کا خریدنا اور بیچنا، یہ الگ الگ لیبلوں کا خریدنا اور بیچنا، یہ بازاروں پہ گھومنے کے لیے لوگوں کو پیسے دے کر خرید لینا، اس طرح سے جو کاروبار آپ کو نظر آ رہا ہے، مسلمانوں کا پیسہ اس میں حرام کاموں میں صرف ہو رہا ہے، مسلمانوں کا پیسہ جا رہا ہے، مسلمان معیشت میں تباہ ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کو جہاں اپنا یہ پیسہ مساجد کی تعمیر کرنے کے لیے خرچ کرنا چاہیے تھا، وہ بازاروں میں دھنگا مستی کرنے پر خرچ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو اپنا وہ پیسہ جو یتیم بیوہ مساکین پر خرچ کرنا چاہیے تھا، مسلمان غریب بچوں کو پڑھانے کے لیے خرچ کرنا چاہیے تھا، وہ چوراہوں پر بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگوں کو بریانی کھلانے پر خرچ کر رہے ہیں، ثواب سمجھ کر، جبکہ اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ جہاں مسلمانوں کو ثواب ملنا چاہیے تھا اس کام سے دور بھاگ رہے ہیں، اور جہاں ان کا پیسہ بیجا خرچ ہو رہا ہے، ان کی دولت خرچ ہو رہی ہے، ان کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے بدعات کا ارتکاب کرنے والے کبھی کبھار ہماری مساجد کے اطراف سے، جب مسجدیں روڈ کے سامنے ہوتی ہیں، روڈوں پر سے جلوس نکلتے رہتے ہیں، ظہر کی اذانیں ہوتی ہیں، مسلمانوں کا ناچنا گانا بند نہیں ہوتا، عصر کی اذانیں ہوتی ہیں، مسجد میں مصلیان نماز پڑھتے رہتے ہیں، سامنے سے نبی کے محبت کا دعویٰ کرنے والے ڈھول بجاتے ہوئے ناچتے گاتے ہوئے گزرتے چلے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ نبی سے محبت ہے، یہ سنت ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا دھرم ہے۔ کیا یہی دھرم ہو گیا؟ ایک انسان کو پتہ ہے کہ مسجد میں اذان ہو چکی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، بھلا ایسے وقت میں یہ برا کاروبار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری دو عیدیں ہیں، دونوں عیدوں کے بارے میں آپ تصور کریں، دو عیدیں سنت ہیں۔ عید کے دن ہم صبح اٹھتے ہیں، غسل کرتے ہیں، صاف کپڑے پہنتے ہیں، کھجوروں کا استعمال کرتے ہیں کہ نبی نے کھجور کھائی تھی، ایک راستے سے جاتے ہیں کہ نبی نے کہا تھا ایک راستے سے جاؤ،
دوسرے راستے سے آتے ہیں، کیونکہ نبی نے کہا تھا دوسرے راستے سے آؤ، اور پھر جاتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے جاتے ہیں، کیونکہ نبی نے کہا تکبیر پڑھتے ہوئے جاؤ، وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ نبی نے کہا تھا 2 رکعت نماز پڑھو، وہاں بغور خطبہ سنتے ہیں، کیونکہ نبی نے کہا تھا خطبہ سنو، وہاں دعا میں شریک ہونے کے لیے کہا تھا، لوگ دعا میں شریک ہوتے ہیں، اور پھر جب باہر نکلتے ہیں غریبوں کے درمیان میں صدقہ و خیرات کرتے رہتے ہیں، کیونکہ نبی نے کہا تھا غریبوں کی مدد کرو۔ جو سنت ہے، جو عید سنت ہے، اس سنت میں آپ دیکھیے، اس عید میں دیکھیے ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام کے تمام سنت والے کام ہیں۔ عید الفطر کو کوئی باجے نہیں بجاتا، عید الاضحیٰ کو کوئی ناشتہ نہیں ہے، کوئی میلہ نہیں نکالا جاتا، کوئی جلوس نہیں نکالے جاتے، اس لیے کہ یہ سنت ہے۔ مسلمان جب جب سنت پر عمل کرتے رہیں گے ہمیشہ برائیوں سے دور رہیں گے، اور جہاں بدعت والے عید، بدعت والے دن مناتے جائیں گے، بدعت والی عبادتیں کرتے چلے جائیں گے، وہاں ان کے اندر بے حیائی، برائی، فضول خرچی اور اس طرح سے ہلڑ بازیاں اور اسلام کی غلط تصویریں غیروں کے سامنے پیش کرنا، یہ ہم کو نظر آئے گا۔ ایسے کاموں کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے باقاعدہ غیر مسلمین بھی افسوس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ اسلام اس کو کہتے ہیں؟ کیا یہ مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں؟ یہ قرآن یہی ان کو تعلیم دیتا ہے؟ نبی ایسے ہی تھے، حدیثوں میں ایسے ہی پیغام دیا گیا ہے؟ یہ خلفائے راشدین جن کو کہتے ہیں، کیا یہ انہی لوگوں کی طرح شکل سے کل کے رہا کرتے تھے؟ غیر مسلمین ہماری شکلوں کو، ہمارے اعمال کو دیکھ کر اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں، وہ اسلام سے دشمنی کر رہے ہیں، ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اسلام ایسا ہی ہے، لہذا اسلام قبول کرنے والا انسان بھی اسلام سے دور بھاگ رہا ہے۔ بدعات کے ارتکاب کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہوا کہ غیر مسلمین اسلام سے دور بھاگنے لگے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کے درمیان میں دکھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہر طرح کے بدعات سے، خرافات سے ہم سب کو بچائے۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر اور ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔